بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواہ مسلم۔ انسان ہمیشہ ایسے دوست اور غمخوار کی تلاش میں رہا ہے جو با وفا ہو، کبھی اس کو دھوکہ نہ دے، اور جب اس انسان پر مشکل بن آئے تو وہ اس کا دوست اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو۔ ایسے دوست دنیا میں بہت کم ہیں۔ وہ صرف فراخی کے دوست ہیں، خوشی کے دوست ہیں، لیکن جب تنگ دستی آتی ہے تو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف ایک ایسے دوست سے کراتا ہوں جس کی بے وفائی کا کوئی خطرہ نہیں۔ کٹھن سے کٹھن حالات ہوں، مشکل سے مشکل مرحلہ آئے تو یہ دوست آپ کے اور میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوگا، اور جب تک وہ انسان اس مشکل سے نکل نہیں آتا، یہ اس کا ساتھ چھوڑ کے اور منہ موڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ وہ کون سا دوست ہے؟ یہ دوست اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم اتنی عمدہ، اتنی برکتوں والی، سعادتوں والی کتاب ہے کہ جس کی سعادتیں اور برکتیں انسان سمیٹتے سمیٹتے اس کا دامن تو کم پڑ سکتا ہے اور اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کی برکتیں اور سعادتیں یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آئیں آج سے ہم اس قرآن مجید سے دوستی کرتے ہیں۔ اس قرآن مجید سے دوستی کا معنی کیا ہے؟ اس قرآن مجید سے دوستی کا معنی ہے اس کی تلاوت اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے۔ اس کی تلاوت کرنا دن ہو اور تنہائی ہو یا دوستوں کی محفل یا لوگوں کے درمیان، قرآن مجید کی نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو یا اس کے علاوہ کسی اور موقع پر، اس کے پیچھے نیت خالص ہونی چاہیے، پھر یہ اس قرآن کریم سے دوستی کام آئے گی۔ تو قرآن کریم سے دوستی کیا ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اللہ رب العزت کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ تلاوت کتنا عمدہ عمل ہے، یہ میں اور آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ صرف یاد دہانی کے لیے یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لفظ نہیں، پورا ورڈ اور کلمہ نہیں، ایک حرف، جیسے الف، جیسے با، جیسے تا، جیسے لام، جیسے میم یا سین وغیرہ،
قرآن مجید کے اندر سے نیت کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، اگر کوئی شخص روزانہ قرآن مجید کی تلاوت بلا ناغہ کرتا ہے، اس میں ناغہ نہیں آنے دیتا الا کہ کوئی مجبوری بن جائے، بیماری یا کوئی سفر یا اس طرح کی کوئی چیز جس میں اس کے لیے ممکن نہ ہو، 2 پیجز قرآن مجید کے روزانہ تلاوت کرے، اور یہ دوستی اس سے اسی شکل میں قائم ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر ریگولرلی قرآن مجید کی تلاوت کو یہ اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ اب 2 پیجز کے اندر الفاظ کتنے ہیں اور اس کے اندر حروف کتنے ہیں؟ ایک سطر کے اندر جو ہے وہ کم از کم 6 سے 7 کلمات، 6 سے 7 الفاظ، ایوریج لگا لیں 7 الفاظ ایک سطر کے اندر، اور 16 سطر ایک قرآن مجید کے صفحے کے اندر، یا 15 ہوتی ہیں، 15 سطر اور 15 دوسرے پیج پر 30 سطریں، 30 کو اگر آپ 7 سے ضرب دے لیں تو کتنے الفاظ بنے؟ 210۔ اور ایک لفظ کے اندر کتنے حروف ہوتے ہیں؟ تو الفاظ جو ہے ان کے اندر حروف کی تعداد جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے اندر 2 حروف ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے اندر 3 حروف ہیں، جن کے اندر 4 حروف ہیں، جن کے اندر 5 حروف ہیں، جن کے اندر 6 حروف ہیں۔ تو ہم اس کو اوسط رکھ لیتے ہیں 3 حروف، ایوریج لگا لیتے ہیں 3 حروف، یا اس کو ہم 4 سے کر لیتے ہیں، 4 حروف پر مشتمل ایک لفظ، تو 210 الفاظ ضرب اس کو 4 سے دیں آپ، تو کتنا ہو گیا یہ؟ تو یہ 840 حروف، یعنی اوسطاً 850 حروف۔ اب 850 حروف جو ہے اس کو آپ 10 سے ضرب دے لیں، 800 اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 8,500 نیکی، یعنی 8,500 نیکی آپ کے نامہ اعمال میں 2 قرآن کریم کے صفحات روزانہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درج فرما دیں گے۔ تو 2 پیجز پڑھیں گے تو 8,500 نیکی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی۔ اور جس خوش قسمت انسان کے نامہ اعمال میں 8,500 نیکی روزانہ درج ہو، تو اس کے ساتھ چھوٹی موٹی ہونے والی کوتاہیاں، کمیاں، سستیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کچھ غفلتیں جو ہیں وہ تو ویسے ہی ان نیکیوں وجہ سے جاتی رہیں گی، کیونکہ قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی گا ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ میرے بھائی، یہ قرآن مجید اتنا شاندار تحفہ ہے کہ روزانہ 2 پیجز، اور اس میں ٹائم کتنا لگے گا آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ 6 منٹ لگیں گے۔ 2 پیجز پڑھتے ہوئے زیادہ سے آپ کو 6 منٹ لگیں گے، اور 6 منٹ میں آپ کے نامہ اعمال میں 8,500 نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی مہربانی سے شامل ہو جائے گی، اور چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہوتی رہیں انسان سے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے ان کوتاہیوں کو، ان گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات۔ اور امام کائنات ان کا فرمان گرامی بھی ہے کہ جب کوئی انسان سے گناہ ہو جائے تو
تو اس کے فوراً بعد نیکی کر. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. یہ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر، وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو ختم کر دے گی. تو آئیے ذرا اس طرف کہ یہ کتنا باوفا دوست ہے. امام کائنات کا یہ فرمان گرامی جو میں نے صحیح مسلم کا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لصاحبہ. اے میری امت کے مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ اس کا اتنا بڑا فائدہ کیا ہے؟ فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لصاحبہ. جب انسان اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوگا حساب کتاب کے لیے، اور اس کے ساتھ اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات گرامی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت اور اس کے سامنے اس کا بندہ کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دے رہا ہوگا. جب یہ حساب کتاب دے رہا ہوگا، اس مشکل مرحلے سے گزر رہا ہوگا، تو وہ انسان جس نے اس قرآن مجید کے ساتھ پوری زندگی نبھائی ہے، دوستی نبھائی ہے، روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہا ہے چاہے تھوڑی ہو، تو وہ قرآن مجید اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کے کندھے سے کندھا ملا کر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے کیا گزارش کرے گا؟ آپ ذرا وہ فرمان گرامی سن لیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان گرامی سن لیجیے. جب یہ حساب کتاب کے لیے بندہ کھڑا ہوگا تو یہ آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور عرض کیا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ. یہ حدیث مسند امام احمد، مستدرک حاکم اور صحیح الترغیب والترہیب میں، اور صحیح الترغیب والترہیب کے اندر حدیث کا نمبر 984 ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں، یہ قرآن کے ساتھ کھڑا ہوگا پر اللہ رب العزت کو حضور سفارش کرے گا. صحیح مسلم والی حدیث میں اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لصاحبہ، یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور سفارش کرتا رہے گا. یعنی ایک دفعہ کہہ کے وہ چلا جائے گا نہیں، یہ وہ سفارش کرتا رہے گا. اللہ یہ وہ تیرا بندہ ہے جس کی دوستی میرے ساتھ تھی، یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ تلاوت کرتا تھا، دن بھی پڑھتا تھا، رات بھی پڑھتا تھا، جب اس کو ٹائم ملتا تھا یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اور اس کے میرے اندر جو احکامات تیرے ہیں ان پہ عمل بھی کرتا تھا. تو سفارش کرتا رہے گا. کب تک یہ قرآن مجید اس بندے کی سفارش کرتا رہے گا؟ جب تک اس کی سفارش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی مہربانی سے مان نہیں لیتے اور اس بندے کی بخشش فرما نہیں دیتے اور اس کو جنت والے رستے پہ ڈال نہیں دیتے، یہ قرآن مجید اس اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتا رہے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فَيُشَفَّعَانِ، اس کے ساتھ روزہ بھی ہے. تو فرمایا کہ اس قرآن مجید کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. یہ گارنٹی، یہ ضمانت وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی زبان والی ہستی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مسلمانوں کو عطا کی ہے کہ میری امت کے لوگوں، میرے ماننے والوں، یہ میری طرف سے گارنٹی ہے کہ جو قرآن مجید سے دوستی رکھے گا، یہ قرآن اس کی سفارش اللہ کے حضور جب یہ اکیلا کھڑا ہو کے حساب کتاب دے رہا ہوگا، یہ سفارش کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، بار بار درخواست پیش کرتا رہے گا. اللہ یہ وہ بندہ یہ مجھ سے دوستی بنائے رکھی، مجھ سے تعلق رکھا، مجھے پڑھتا رہا. اللہ میں نے اس کو رات کو پڑھنے سے، رات میرے پڑھنے سے یہ نیند سوتا کم تھا، پڑھتا زیادہ تھا، دن کو بھی پڑھتا تھا. تو فیشفع، حدیث پہ لفظ ہے کہ اس قرآن مجید کی سفارش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مان لیں گے اور اس بندے کا حساب کتاب بند کر کے اس کو جنت میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے. تو اس سے بڑھ کر با وفا دوست کون ہو سکتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے سامنے جب بندہ انتہائی مشکل حالات میں اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دے رہا ہو، کھڑا ہو، اس وقت کسی کو کوئی جرت نہیں ہوگی، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ باپ، نہ دوست، نہ کوئی اور عزیز، نہ کوئی اور دنیا کا بہترین دوست اس کے ساتھ ہاتھ کھڑا اور سفارش کرے، نہ۔ یہ سفارش کرنے والی دوست ایک روزہ ہے اور ایک یہ قرآن مجید جس کی تلاوت انسان ہمیشہ ریگولر پابندی سے کرتا رہے، چاہے تھوڑی ہو، یہ اس کی سفارش کرنے کے لیے آگے کھڑا ہو جائے گا اور اس وقت تک سفارش کرتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی سفارش کو قبول نہیں فرما لیتے، اور جب قبول فرما کے اس بندے کو بخش دیں گے اور جنت میں جانے کی اجازت دے دیں گے، پھر یہ قرآن مجید وہاں سے ہٹے گا۔ اتنا شاندار دوست، اتنا بوفا دوست بھی کوئی دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، یہ دنیا میں دوستیاں اپنی جگہ پر، لیکن وہ بھی اللہ اس کے رسول کی حدود و قیود کے دائرے کے اندر ہوں گی، لیکن خدا را اس قرآن مجید سے دوستی لگائیے، اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اس قرآن مجید کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس سے محبت کیجئے، اس قرآن مجید کی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی تلاوت دن رات کیجئے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں سلف صالحین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، مفسرین، جتنے بھی نیک وکار لوگ گزرے ہیں عابد و زاہد، وہ جب رمضان آتا تو وہ سب کچھ بھول جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ وہ ایک ماہ میں کئی مرتبہ جو ہے وہ قرآن مجید مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم تو بڑی مشکل سے کوئی قرآن مجید کھول لے رمضان کے علاوہ، تو ہمیں اکثر ہم سے توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان کو کھول بھی لے تو بڑی مشکل سے وہ دانتوں کی کھا کے ایک دفعہ ختم کر لے، سمجھا بڑی بہادری، بڑا اس نے تیر مار لیا۔ نہیں، اس کی تلاوت صبح و شام تلاوت کرتے رہیں، کم از کم کچھ 6-7 پارے تلاوت تو آپ کی ہونی چاہیے نا، روزانہ کی بھی۔ رمضان المبارک میں روزانہ 5 پارے، 6 پارے، 7 پارے، 8 پارے، 10 پارے آپ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ اگر آپ چھٹی بھی کر لیں کاروبار سے، 11 مہینے کماتے ہیں، 1 مہینے کے کم از کم اتنی بچت تو ہو جاتی ہے کہ انسان وہ بچت جو ہے 1 مہینہ اللہ رب العزت کے قرآن کو دے دے، روزے کو دے دے، قرآن کو دے دے۔ اور یہ قرآن ایسا دوست ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمان کرام سنا ہے کہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یہ حدیث صحیح مسلم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید کی عام دنوں میں بھی ریگولر پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کثرت سے بہت زیادہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں کی ہوئی چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو اپنے رضا کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔